ایک دو دفعہ مجھے جانے کا موقع ملا، زیادہ جا نہیں سکتا، ایسے قدرتی موقع مل گیا بچے کو گھٹی دینے کا، شہد کی یا کھجور کی، تو وہ میں ہسپتال میں گیا، زندگی میں ایک چند بار گیا ہوں بس، زیادہ نہیں موقع مل سکتا. تو وہ کہنے لگے نہیں جی بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو کچھ نہیں دینا. انہوں نے کہا میرے آقا نے فرما دیا گھٹی دو تو سب کچھ دینا ہے. طبیب اعظم، کائنات کے سب سے بڑے سائنسدان، کائنات کے سب سے بڑے اسکالر، کائنات کے سب سے بڑے دانشور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا نے فرما دیا اس کو گھٹی دو تو بات ختم ہو گئی، بس ختم. 4 کتابیں سائنس کی میں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، یہی میڈیکل سائنس پڑھی ہے، لیکن گھٹی ہے. اور کیوں فرمایا کہ نیک آدمی سے گھٹی دلاؤ، زندگی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک خاندان ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، تو ان کے ہاں ایک رواج ہے کہ جس کا بیٹا پیدا ہو، خاص طور پہ وہاں ہجوم زیادہ ہوتا ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو ہجوم نہیں ہوتا. تو وہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے، میں اس بات کی تحقیق میں لگا رہا، میں تحقیق کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں. بہت عرصہ میں سوچتا رہا، میں کسی چیز کو اپنے انداز سے سوچتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ ان کے سارے خاندان کے بچے سے لے کر بوڑھے تک، عورت سے لے کر مرد تک، ہر بندے کے منہ میں گالی ہے، اور بہت گالیاں دیتے ہیں. خوشی میں گالیاں، ملیں گے نا دور سے ایسے خوش ہوں کے گالیاں دینی شروع کرتے ہیں. خوشی میں گالیاں، غصے میں گالیاں، ناراضگی میں گالیاں. ایک دفعہ آواز دی بیٹی کو، دوسری دفعہ آواز دینے سے پہلے اس کو گندی گالی دی. اور پھر ایک صاحب یہ بھی کہتے ہیں ابھی گندی گالی نکلتی تھی منہ سے. میں نے کہا باقی بچا کیا ہے؟ بہت گندی گالی دے کے نا، بہت گندی گالی دے کے پھر کہتے تھے ابھی گندی منہ سے گالی نکلتی تھی، یعنی اس کے مطابق گندی نہیں ہے، اتنا منہ پکا ہو گیا ہے. تو میں سوچنے لگا کیوں ہے یہ چیز. ایک دفعہ میں نے ان کے درمیان ایسے بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے جی بچہ ہنس رہا تھا جب میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی ہمارے ہاں ہے کہ اس کے ہونٹ پہ نا ایسے انگلی لگا کے خوش ہوتے ہیں، پھر گالی بھی دے دیتے ہیں، پھر ساتھ کوئی پیسے رکھ دیتے ہیں. یعنی جو بچے کو آتا ہے دیکھنے کے لیے وہ اس کو کیونکہ خوشی کا مسئلہ ہے نا، تو خوشی میں گالی لازم ہے، تو وہ اس کو گالی بھی دیتا ہے اور ساتھ کوئی نوٹ حسب توفیق رکھ دیتا ہے. میرے ذہن میں جا کے ٹھا کر کے یہ بات لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ گالی جو ہے وہ پہلی گھٹی میں پڑ گئی. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے جی عادت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ لفظ آتا ہے. اس گھٹی کو کبھی عام نہ سمجھیے گا، کبھی عام نہ سمجھیے گا. یہ گھٹی کوئی طاقتور چیز ہے. میرے کملی والے نے فرما دیا گھٹی کوئی چیز ہے، تحنیک جسے کہتے ہیں، کوئی چیز ہے تو بس ہے. اب تو سائنسی تحقیق واپس آ رہی ہے تحنیک پہ. مجھے اس پہ کوئی زیادہ سائنسی ریسرچ نہیں ملی، تھوڑی سی ملی ہے لیکن آ رہی ہے. پہلے کہتے تھے کہ بچہ جراثیم سے پاک، ہر چیز اس کو ایسی دی جائے. اب کہتے ہیں نہیں، کوئی چیز اس میں ہے. کسی اللہ والے کا جوٹا، کوئی کھجور چبائی ہوئی، کوئی شہد، یا اس طرح کی کوئی چیز.